السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ رب العالمین سے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ ہمیں سستی کیوں ہوتی ہے۔ تو اس میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑا ہاتھ اپنے والدین کا ہوتا ہے کہ بچے جس کی وجہ سے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے تو ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو کسی اچھے اسکول میں ڈالیں تاکہ 3.5 سال کا 4 سال کا جب بچہ ہو تو اس وقت اس کو کسی ایسے اسکول میں ڈالیں جہاں اچھی تعلیم ہو، اچھا ماحول ہو، جہاں انگلش اچھی پڑھائی جاتی ہو، جہاں ہمارا بچہ آگے آنے والے مستقبل میں پڑھ لکھ کے کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو، کوئی پائلٹ بنے، انجینئر بنے یا ڈاکٹر، کسی ایسے عہدے پہ جائے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا بچہ دین کی طرف بھی جائے؟ 3 سال کے بچے کو تو ہم کلمہ بھی صحیح طرح سے نہیں یاد کرواتے، بس اس کو صبح ٹائم پہ اٹھاتے ہیں کہ بیٹا گاڑی نہ نکل جائے، گاڑی کے ٹائم پہ ہمارا بچہ بالکل ریڈی ہونا چاہیے تاکہ وہ بر وقت ٹائم پہ اسکول میں پہنچ سکے۔ اور جب 7 سال کا ہو جاتا ہے بچہ تو والدین نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اچھے عمل کون سے کرتا ہے، کون سی برائی ہے اس کے اندر، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بچہ اسکول جاتا ہے تو بس خوش ہو جاتے ہیں کہ کسی اچھے اسکول میں ہم نے بچہ ڈالا ہوا ہے، تو ہم نماز کی طرف بچوں کو نہیں لے کے جاتے۔ اگر کہتے بھی ہیں تو بچے کسی وجہ سے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو ہم انہیں ڈیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی پہ چھوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچہ اچھا آج نماز نہیں پڑھی ہے تو کل پڑھ لینا۔ کل جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کل پڑھ لینا، کل تو پھر آتا ہی نہیں ہے، پھر ہمارے بچے سستی اور کائلی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ نماز کی طرف نہیں جاتے۔ حتیٰ کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تب بھی وہ نماز کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اپنے بچے کو دین کی طرف لائیں، نماز کی طرف لائیں، قرآن مجید کی تعلیم ضرور اسے دلوائیں تاکہ دنیا فانی میں رہتے ہوئے اس کے ذہن میں آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ اور اس ضمن میں مجھے ایک دلچسپ بات یاد آ گئی کہ جس ہمارے محلے میں ہی ایک بزرگ آدمی تھے، وہ ایک دن ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ جب میں بچہ ہوا کرتا تھا، چھوٹا تھا تو ہم دو بھائی تھے اور ایک میرا کزن تھا، ہم تینوں ایک ہی مسجد میں ایک مولانا صاحب سے جا کے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ تو مولانا صاحب بہت سخت تھے اور اس بات کے خلاف تھے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے بچے شرارتیں کریں، سبق نہ پڑھیں، سبق کی طرف دھیان نہ دیں، تو انہیں ماننے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم بھی شرارتوں میں لگے ہوئے تھے تو مولانا صاحب نے اسٹک اٹھائی اور ہمیں بھی 2-2 3-3 اسٹکس لگائی۔ تو جب ہم گھر گئے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات جا کے اپنے والدین سے شیئر کرتے ہیں۔ گھر گئے تو میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ آج ہمیں اس بات پہ مار پڑی ہے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، شور کر رہے تھے۔ تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ بچے آئندہ مسجد مت جانا، کیونکہ آپ کو مولانا صاحب نے کس لیے مارا ہے، بچے تو ہوتے ہی شرارتی ہیں، تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، تو آج کے بعد آپ نے مسجد میں نہیں جانا ہے۔ تو میں بہت خوش ہو گیا، اس کے بعد میں مسجد گیا ہی نہیں۔ تو میرا جو کزن تھا تو اس نے بھی اپنی والدہ سے شکایت کی، تو اس کی والدہ محترمہ نے اسے کہا کہ بچے ہر حال میں آپ کو مسجد میں جانا پڑے گا، استاد مارتے ہیں تو آپ کی بھلائی کے لیے مارتے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے مارتے ہیں
تو آپ کو مسجد میں لازماً جانا پڑے گا، مسجد نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ وہ بیچارہ جاتا رہا تو بڑا ہو کے تو اس نے تعلیم حاصل کی تو اچھا انسان بن گیا، قرآن مجید اس نے مکمل کیا، پڑھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج تک مجھے بالکل قرآن مجید کا ایک لفظ بھی نہیں آتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک ہوتا کیا ہے۔ تو اس میں وہ افسوس کر رہا تھا کہ اس وقت میری ماں مجھے یہ سبق نہ دیتی کہ تم مسجد چھوڑ دو تو میں بھی اس قابل ہوتا کہ آج قرآن مجید میرے سینے میں بھی ہوتا، میں بھی پڑھ لیتا اسے۔ تو اب میں اس کا چیز سے قاصر ہوں، مجھے قرآن مجید کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو یعنی وہ اپنی ماں کا شکوہ کر رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بچوں کو بنانا اور بگاڑنا دونوں کاموں میں والدین کا اپنا ایک کریکٹر ہوتا ہے کہ والدین کیسے چلتے ہیں بچے کے ساتھ، اس کی کیئر کیسے کرتے ہیں، اس کے دین کی طرف کیسے لے کے جاتے ہیں، نہیں لے کے جاتے ہیں۔ یہ سارا والدین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آیا اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیں یا دنیاوی تعلیم میں ہی مگن رکھیں۔ شروع میں ہی بچے کو جس چیز کی طرف راغب کیا جائے تو وہیں اسی کی عادت وہ بن جاتی ہے، تو اس کی ذہن سازی ہوتی رہتی ہے، تو وہ اسی میں مصروف ہوتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو انہی کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ اچھا بنانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے بچے انشاءاللہ اچھے انسان بنیں گے، اور اگر ہم انہیں دنیاوی کاموں میں ہی لگا کے رکھیں گے تو انہیں دین سے دور رکھیں گے، تو اس میں والدین کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف بھی لائیں، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ضرور دلوائیں، تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ رب العالمین سے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ ہمیں سستی کیوں ہوتی ہے۔ تو اس میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑا ہاتھ اپنے والدین کا ہوتا ہے کہ بچے جس کی وجہ سے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے تو ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو کسی اچھے اسکول میں ڈالیں، تاکہ 3.5 سال کا 4 سال کا جب بچہ ہو تو اس وقت اس کو کسی ایسے اسکول میں ڈالیں جہاں اچھی تعلیم ہو، اچھا ماحول ہو، جہاں انگلش اچھی پڑھائی جاتی ہو، جہاں ہمارا بچہ آگے آنے والے مستقبل میں پڑھ لکھ کے کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو، کوئی پائلٹ بنے، انجینئر بنے یا ڈاکٹر، کسی ایسے عہدے پہ جائے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا بچہ دین کی طرف بھی جائے؟ 3 سال کے بچے کو تو ہم کلمہ بھی صحیح طرح سے نہیں یاد کرواتے، بس اس کو صبح ٹائم پہ اٹھاتے ہیں کہ بیٹا گاڑی نہ نکل جائے، گاڑی کے ٹائم پہ ہمارا بچہ بالکل ریڈی ہونا چاہیے تاکہ وہ بر وقت ٹائم پہ اسکول میں پہنچ سکے۔ اور جب 7 سال کا ہو جاتا ہے بچہ تو والدین نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اچھے عمل کون سے کرتا ہے، کون سی برائی ہے اس کے اندر، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بچہ اسکول جاتا ہے تو بس خوش ہو جاتے ہیں کہ کسی اچھے اسکول میں ہم نے بچہ ڈالا ہوا ہے، تو ہم نماز کی طرف بچوں کو نہیں لے کے جاتے۔ اگر کہتے بھی ہیں تو بچے کسی وجہ سے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو ہم انہیں ڈیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی پہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ اچھا آج نماز نہیں پڑھی ہے تو کل پڑھ لینا۔ کل جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کل پڑھ لینا، کل تو پھر آتا ہی نہیں ہے،
پھر ہمارے بچے سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ نماز کی طرف نہیں جاتے، حتیٰ کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تب بھی وہ نماز کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اپنے بچے کو دین کی طرف لائیں، نماز کی طرف لائیں، قرآن مجید کی تعلیم ضرور اسے دلوائیں، تاکہ دنیا فانی میں رہتے ہوئے اس کے ذہن میں آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ اور اس ضمن میں مجھے ایک دلچسپ بات